اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد گرامی ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے ملک ہیں، وہی سارے ملکوں کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت اسی کی ہے، یہ سارے ملک، یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان، یہ ہوا، یہ فضا، یہ جنگلات، یہ سمندر، یہ ساری کل کائنات اللہ ہی کی ہے، اس کا حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا، ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسان اس دنیا میں آئے، بڑے طبقے کے بھی تھے، چھوٹے طبقے کے بھی تھے، درمیانی طبقے کے بھی تھے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کی آزمائش کے لیے کچھ لوگوں کو حکومت عطا کی، تو بہت سارے لوگ حکومت کے آ جانے کے بعد متکبرین ہوئے، تکبر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ وہو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کتنی بھی بڑی طاقت رکھنے والے، ملک میں رہنے والے جو کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حد تک دنیا میں رکھا اور اس کے بعد اس دنیا سے بے دخل کر دیا۔ اور دنیا سے بے دخل کرنا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ملک ہمارے ہیں اور ہم اس پر قادر ہیں، جسے چاہے ملک دے دیں، جسے چاہے ملک چھین لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کسی بھی اقتدار پر رکھا ہے، حکومت میں جس کسی کی کوئی اچھا مقام ملا ہے، تو یاد رکھو یہ وقت ہمیشہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، یہ وقت گزرنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس وقت کو کھڑا کر نہیں سکتی۔ انسان کے اندر بچپنا ہوتا ہے اور جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنی عمر، گزرتی ہوئی عمر کو روک نہیں سکتا، وقت پر حکومت نہیں کر سکتا، بارشوں پر حکومت نہیں کر سکتا، چلنے والی ہواؤں پر حکومت نہیں کر سکتا، بہنے والے سمندروں پر حکومت نہیں کر سکتا، آسمان پر حکومت نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی پر حکومت کر نہیں سکتا۔ یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے جو یہ نظام کو چلا رہی ہے، ہم تو بس انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑے اقتدار پر رکھا ہے، تو ہم چھوٹے لوگوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت کو بنایا اور ہم نے تمہیں زندگی دی تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال، اچھے کام کرتا ہے۔ تو یہی زندگی کا ایک اصل مقصد ہے۔ دنیا میں آنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جائیں گے ضرور، لیکن درمیانی جو وقت ہے ہمیں جو ملا ہے زندگی کے اعتبار سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایکم احسن عملا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے کرم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزت بھی وہی دینے والا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔ عزت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انسان خود عزت کے مقام پر پہنچتا ہے، یعنی کہ کچھ بھی یا تو رشوت کے ذریعے سے ہو، یا تو علم کے ذریعے سے ہو، یا تو کام کے ذریعے سے ہو، عزت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کسی ایک کو اٹھا کر عزت عطا کر دیتا ہے، ایک مقام دے دیتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے۔ جس کسی بھی آج جو مقام ملا ہے، یا کوئی عہدہ یا مرتبہ ملا ہے، یا وہ حکومت کے اعتبار سے ہو، یا وہ طاقت کے اعتبار سے ہو، یا وہ علم کے اعتبار سے ہو، جسے بھی جو مقام یا مرتبہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا اس کے اندر اچھے کام کرو گے، اچھے اعمال کرو گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو ہم نے بنایا، ہم نے تمہیں زندگی دی، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے کام، اچھے اعمال کر کے اس دنیا میں آئے گا۔ تو اچھے کام کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم ہنسنے کے لیے کسی کو رلائیں گے نہیں، ہم اچھا مکان بنائیں گے، لیکن اچھا مکان بنانے کے لیے کسی کا پیسہ نہیں ہڑپ کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کیونکہ تم کتنا بھی بڑا اچھا مکان بن لو، ایک دن وہ مکان تمہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اچھا لباس پہنیں گے، لیکن کسی کے حق کے پیسوں کا نہیں کریں گے۔ یہ تو زندگی ہے، گزر جائے گی۔ دیکھا نہیں کتنے آدمی اس دنیا میں آئے، یا وہ علم کے اعتبار سے ہو، یا وہ حکومت کے اعتبار سے ہو، ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں آئے، آنے کے بعد اس دنیا سے جانے کا معاملہ ان کا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے اور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔
بڑے بڑے علم والے ہیں، حکومت، جادوگر، یہ سارے جو ہیں اگر یہ کسی چیز پر قادر ہوتے تو یہ اپنی زندگی کو قائم رکھتے۔ نہ جادوگر میں کوئی طاقت ہے کہ موت کو ٹال سکے، نہ کسی علم میں یہ طاقت ہے، نہ کسی طاقت والے کے پاس یہ طاقت ہے کہ موت سے مقابلہ کر سکے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اس دنیا سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی قوت، ایسی طاقت ہے، ہر طاقت سے، جتنی بھی طاقت رکھنے والے دنیا میں ممالک میں وہ بادشاہ ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، لیکن جب موت سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بنایا اور تمہیں دنیا میں بھیجا، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی، اللہ کی طرف سے جو عزت ملے گی وہ عزت دنیا میں بھی باقی رہے گی، اور مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی تمہارے معاملات اچھے ہوں گے۔ اور جو درمیانی وقت کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہیاں جو کچھ بھی ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا عزیز الغفور، عزت بھی ہم دیں گے اور ہم بڑے معاف کرنے والے ہیں، تمہاری کمی کوتاہیوں کو ہم معاف کریں گے، نظر انداز کریں گے، بشرطے کہ تمہارے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہو۔ دو حقیقتیں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، عبادت کریں تو اللہ کی عبادت کریں۔ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہم معاملات اچھے کر رہے ہیں تو مطلب کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی ذات کے اعتبار سے کر، اللہ کو منانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں اللہ نے علم دیا ہے تو علم کے اعتبار سے بھی ہم اگرچہ کسی کے ساتھ اچھے معاملات کر رہے ہیں تو کسی مطلب کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور خبر میں تنہا برسوں پڑے رہنا ہے، تو میرے اچھے کام مجھے وہاں کام آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، یا وہ طاقت ہو، یا وہ علم ہو، یا وہ وقت ہو، یہ وقت بہت تھوڑا ہے، ہمیں اس وقت معلوم نہیں ہوگا، ہمیں اس وقت معلوم ہوگا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اکیلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اے بندو، ہم نے موت کو تم سے پہلے بنایا اور اس کے بعد تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، جب تک ہم چاہیں گے دنیا میں رکھیں گے، اور جب ہم چاہیں گے تو تمہیں اس دنیا سے نکال لیں گے، تمہارے کام ادھورے رہ جائیں گے، تمہاری پلاننگیں ادھوری رہ جائیں گی، تمہارے سارے کام ادھورے پڑے رہیں گے، اور تمہیں اس دنیا سے ہم نکال کر ہمارے حساب و کتاب کے مقام پر لا کر کھڑا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے جتنا وقت ہمیں ملا ہے اس دنیا میں، ہم اچھے کام کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے۔ اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس ہمارا دل پاک ہو، ہمارا ذہن پاک ہو، ہم سب کو انسان سمجھیں، ہم سب کو انسان سمجھیں، ہم سب کو انسان سمجھیں گے تو انسانیت کا حق ادا کریں گے۔ اگر ہم انسان کو انسان نہیں دھرم سے دیکھیں گے تو بھی دھرم سے دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو اللہ کے حکم سے، جائیں گے اللہ کے حکم سے، تمہارا حساب و کتاب تو اللہ کرنے والا ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہمیں اور تمہیں بس کیا کرنا ہے، بس اچھے کام کرنا ہے، ہمارے ماتحت لوگوں کے ساتھ، ہمارے درمیانی تعلقات، ہمارے دوست رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین جو بھی ہمارے ماتحت ہمارے علم کے اندر آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہم اس کا اجر بھرپور اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جو تمہیں جس مقام پر بھی رکھا ہے اس مقام کے ذریعے سے جو تمہیں ملا ہے، عزت ہو یا مال ہو یا طاقت ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں ہو یا طاقت میں ہو یا علم میں ہو، اس کا صحیح حق ادا کریں گے اور اس دنیا سے جائیں گے، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بھی رہنا نہیں ہے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مسافر کی طرح ہیں۔ دیکھیں نہیں، جب گاڑی نکلتی ہے تو راستے میں اترنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، چڑھنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، کچھ لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، کچھ لوگ دنیا سے جاتے رہیں گے۔ بس ہمارا نمبر نہیں آیا اس لیے ہم دنیا میں موجود ہیں، اگر ہمارا بھی نمبر آ جاتا تو ہم دنیا میں نہیں رہتے۔ جتنا وقت ملا ہے اسے ہم اچھا گزاریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی صحیح معنوں میں ایک انسان بن کر
انسانیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کے ساتھ جو معاملات ہیں، ہمیں مرنے کے بعد جو آنے والی چیزیں، جو آنے والے راستے ہیں، ان راستوں کی آسانی کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو الہی العالمین صحیح دین کی صحیح سمجھ، عقل سلیم عطا فرما، اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات سے اچھے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ